السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت و محبت و خراج اور آج کی اس سرور بھری محفل میں گلہائے محبت اور تحفہ محبت پیش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں مجھ سے کئی زیادہ بہترین انداز میں آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے، غالباً اوپر نیچے ہر جگہ آواز جاتی ہوگی۔ شکایت آئی کہ آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹربنس کرنا پڑا۔ اگر نیچے آواز نہ آتی ہو تو اطلاع فرمائیں، یا اوپر آواز نہ آتی ہو تو اطلاع فرمائیں۔ تو یہ ہماری آپ کی سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، حرمہ نصیبی ہے کہ ہم اور آپ، خوش بختی ہماری کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اس مقدس دن میں، اس عظیم الشان تہوار، اس عظیم الشان عید کو منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری خوشی عبادتوں سے ہے، ہمارا وقار عبادت ہے، ہماری عزت عبادت ہے، ہماری ناموس عبادت ہے، ہمارا سب کچھ عبادت ہے۔ اور جس کا اعتماد عبادت پہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ جس کا اعتماد دکھاوے پر ہوگا، ریاکاری پر ہوگا، عیش و عشرت، آرائش اور نمائش و زیبائش پر ہوگا، تو ایسی تمام تر چیزوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن عظیم نے بیان کیا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہی ہونا بھی چاہیے۔ جیے تو ایسا جیے کہ مخلوق خدا کہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور جب مرے تو ایسا مرے کہ مخلوقان خدا ماتم کرے، غم منائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہم سے رخصت ہوا، اللہ کا بندہ ہم سے رخصت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے جو آستانے پر جاتے ہیں، تو جو ان کے آستانے پر ہم جاتے ہیں تو جب تک باحیات ہوتے ہیں ان کے در پر ہم جاتے ہیں، ان سے فیوز و برکات لیتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے نشست و برخاست میں بیٹھتے ہیں تاکہ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکیں، کیونکہ ان کا جینا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب وہ جیتے ہیں اللہ کے لیے تو پھر جو ہے وہ ہر ان کے حرکات و سکنات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرامین کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور جب وہ مر جاتے ہیں، جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب وصال کر جاتے ہیں، تو ان تاریخوں کا جشن منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، عرس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کا اس دنیا میں ہونا یہ بھی باعث خیر و برکت ہے، اور اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی باعث خیر و برکت ہے۔ تو اللہ والے وہ ہیں جو جیتے ہیں وہ اللہ کے لیے، مرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یہی اصول ہے، یہی مسلم قاعدہ ہے، یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم جیو تو اللہ کے لیے جیو، اور مرو تو اللہ کے لیے مرو۔
کیا ہی کامیاب انسان ہوگا وہ جو جیتا ہوگا اللہ کے لیے اور جو مرے گا اللہ کے لیے. کتنا کامیاب انسان ہوگا. کامیابی اس کی ضمانت دیتی ہے کہ ان حرف تاکید لگا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانیاں، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. اس سے یہ پتا چلا کہ بندے کا کوئی بھی عمل ہو خالص اللہ کے لیے ہو. بندے کا کوئی عمل ہو، نماز پڑھتا ہو اللہ کے لیے پڑھے، قربانی کرتا ہو اللہ کے لیے کرے، حج کرتا ہو اللہ کے لیے کرے، زکوٰۃ دیتا ہو اللہ کے لیے کرے. دنیا میں جتنی عبادتیں ہم کر سکتے ہیں یا جن عبادتوں کا مکلف بنایا گیا ہے، ان تمام چیزوں میں ریا کا دخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ بندہ عبادتوں کو انجام دے. ان چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے، انہی چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے. اور ہر اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، جو خالص رضا الہی کی خاطر کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے گا، پروردگار اسے ضرور قبول فرمائے گا. یہی ہے بھی. حضرت امام غزالی احیاء علوم الدین کے اندر نقل فرماتے ہیں، شان اس کی برابری میں کسی اور کو بھی کچھ سمجھتا ہے تبھی تو اس کے لیے کر رہا ہے، اسے دکھانے کے لیے کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ شرک خفی ہے، یہ پوشیدہ شرک ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ہر عمل ہو اللہ کے رضا کا حصول ہمارا مقصد ہو، ہمارا ہر عمل اس خلوص و للہیت کے لیے ہو. اگر یہ ہوگا تو ہمارا ہر عمل قابل قبول ہوگا. یہی ہوا نا، یہی ہوا ہے. بزرگان دین نے، سلف و صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین، طب تابعین نے، اور آگے آ جائیے انبیاء علیہ السلام کی مکمل زندگی کو آپ دیکھیے. ہر طرح کے معاملات ان کے دیکھیے، آپ ان کی جلوت دیکھیے، ان کی خلوت دیکھیے، ان کا اٹھنا دیکھیے، ان کا بیٹھنا دیکھیے، ان کا چلنا دیکھیے، ان کا جو ہے وہ سونا دیکھیے، ان کا کھانا دیکھیے، ان کا بازاروں میں اپنی ضرورتوں کے لیے نکلنا دیکھیے. آپ سب اللہ کے لیے تھا. یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ پیغمبر جو آتے ہیں اس دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں. چل کر دکھاتے ہیں، بیٹھ کر دکھاتے ہیں، اٹھ کر دکھاتے ہیں، پھر کر دکھاتے ہیں، بازاروں میں چل کر طریقہ کار، طریقہ زندگی اور معاش اور طریقہ معاش بتاتے ہیں. وہ یہی وجہ ہے. تو ان کا ہر عمل جو ہے خلوص للہیت کے لیے تھا، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جو عمل کرو خلوص للہیت کے لیے کرو، خلوص للہیت کے ساتھ کرو، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. یہ جو عبادتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ عید الاضحیٰ کا اسپیشل موقع ہے. یہ خاص خلوص کی ہر جھلک عید الاضحیٰ میں پوشیدہ ہے. ہر جھلک قربانی کی ہر جھلک اس میں پوشیدہ ہے. جناب ابراہیم کا وہ واقعہ آپ یاد فرمائیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ جو قربانیاں پیش کی ہیں، ہم سے تو قربانی کا تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے قربانی پیش کریں اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو، اور جانوروں کی قربانی کا تقاضا کیا گیا ابھی اس وقت. مگر جناب ابراہیم نے تو اپنی اولاد کی قربانی دی تھی. ہم تو جانور کی قربانی دے رہے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کی قربانی کے لیے جو ہمتن گوش ہو گئے تھے اور اب کے تب قربان کرنے والے تھے کہ پروردگار عالم کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خواب تمہیں دکھلایا گیا تھا حضرت ابراہیم، تم نے اسے پورا کر دیا. دوست بہت ہوتے ہیں، اللہ نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے نبیوں کو دوست بنایا، مگر یہ مرتبہ جناب خلیل ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیل، تم میرے خلیل ہو، یعنی جگری دوست ہو. دوست تو بہت ہوتے ہیں مگر خلیل کے معنی خلت مطلب کہتے ہیں. خلیل مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسے جگری دوست بنا لے پھر اس کی بات ہی نرالی ہوا کرتی ہے. بندے تو ہم بھی اللہ کے دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، مگر پروردگار عالم جسے اپنا بندہ بنا لے پھر اس کی بندیت اور اس کی ابدیت کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ فرمائیں. جسے پروردگار عالم نے اپنا بندہ بنایا ہو، جسے پروردگار عالم نے خود کہہ کے بلایا ہو کہ تو میرا بندہ ہے، جسے پروردگار عالم نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے بندگی کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ لگائیں. تو جناب ابراہیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، بہت سارے نبی آئے، سب کو کچھ نہ کچھ خصوصیت عطا ہوئی ہے. کوئی کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ہم کلام ہونے والا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. سب اپنے اپنے مرتبے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. مگر جناب خلیل ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دوستی فقط نہیں بلکہ جگری دوست کہا. خلیل
یہ وہ تھے خلیل. ہر موڑ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمایا, ہر موڑ پر جناب ابراہیم ثابت قدم رہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر حکم پر جو ہے وہ اپنے سر کو جو ہے وہ خم کر دیا, اپنے سر کو جھکا دیا کہ پروردگار عالم تیری رضا میں میری رضا ہے, تیری رضا میں میری رضا ہے. یہ بولنے والے کم ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری مرضی کے مطابق کرے, وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کریں. فرق ہے ہمارے اور ان کے. یہ پیمائش, یہ پیمانہ الگ ہے, یہ مخصوص لوگوں کو ملتا ہے. اسی قربانی کا صدقہ ہے کہ جو آج ہم قربانی کریں گے, جو آج ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں, اسی قربانی کا صدقہ ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صبح قیامت تک کے قربانی کو عام کر دیا, قربانی کو رائج کر دیا, قربانی کو شعار اسلام بنا دیا. آپ حج دیکھیں, حج کے ایک ایک رکن میں جو ہے شعائر اسلام پوشیدہ ہے. منی ہے, مزدلفہ ہے, طواف کعبہ ہے, حجر اسود ہے, مقام ابراہیم ہے, صفا مروہ کی سعی ہے, چکر کاٹنا ہے صفا مروہ پر. یہ تمام چیزیں, یہ نبیوں سے ان تمام چیزوں کو نسبت حاصل ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو شاعر اسلام بنا دیا. آپ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوڑیں گے حج نہیں ہوگا آپ کا مکمل. اللہ کو یہ اتنی پسند آئی کہ جناب ہاجرہ جو ہے صفا مروہ کی صحیح کرتی, پانی کی تلاش میں دوڑتی, ادھر سے ادھر آتی, ادھر سے ادھر آتی کہ پروردگار اس بیابان جنگل صحرا کے اندر جو ہے کہیں تو پانی مل جائے, کہیں کچھ کھانے کا مل جائے کہ میرا بیٹا ترس رہا ہے, تڑپ رہا ہے پیاس کی شدت سے. پروردگار عالم نے انہیں 7 چکر چلایا, اور اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے اسے ایک رکن قرار دیا. اب جب تک کہ صفا مروہ کی صحیح نہیں ہوگی حج مکمل نہیں ہوگا. صفا مروہ میں آپ کو دوڑنا ہے, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, آنا ہی آنا ہے آپ کو. کوئی یہ کہہ دے کہ میں صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتا, حج کیسے قبول ہوگا, اس کا حج کیسے مکمل ہوگا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی. کہیں ہے کہ ہماری ادا بھی اللہ کو پسند آتی ہو, ہماری ادا بھی اللہ کو پسند آتی ہو, کہیں ہے نہیں. اور ہم وہ بھی کام نہیں کرتے جو اللہ کو پسند آئے. ہماری ادائیں تو اللہ کو بالکل پسند نہیں, ہم وہ کام بھی نہیں کرتے جو اللہ کو پسند آئے. کتنی تکلیف کی بات ہے. یہ نبیوں کو نسبت ہے ان دنوں سے, ان مقدس ایام سے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میرا جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, چلنا پھرنا, یہ جب یہ چیز پیدا ہوگی تب بندہ مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے, تب بندہ جو ہے وہ حقیقت اس پر کھلنے لگتی ہے, تب اس پر حقیقت کھلتی ہے. جناب ابراہیم جو ہے 100 سال کے لگ بھگ ہو چکے, 100 سال ہو گئے تو جا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کی. یہ بھی ایک اچھمبا تھا, ایک خانہ قدرت میں ایک عجیب معجزہ تھا, یہ ایک کرشمہ تھا ایک, کہ پروردگار عالم نے 100 سال کے بعد کسی کو اولاد عطا کی, 100 سال بعد اولاد عطا کی. منت سماجت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی. کتنا قیمتی ہوگا, کتنا وقی اور شاذ و نادر ہوگا. آپ کھڑے ہو کر صف درست کر لیں, اور اس درمیان میں گفتگو بھی سنتے رہیں گے کھڑے ہو کر آپ صفے. اور آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر چھوٹ گئے ان سے گزارش ہے کہ اوپر چلے جائیں, بلا تعامل اوپر چلے جائیں, صف بندی کرتے رہیں, بیٹھ جائیں, صف بندی کر لیں, بیٹھ جائیں. تو درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 سال, بیٹھ جائیے بلا خاموشی کے ساتھ, بلا شور شرابے کے. آپ حضرات خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں, اور جو باتیں آپ تک بتائی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں. یہ پیغام ہے عید الاضحیٰ کا, بہت ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں. تو جناب ابراہیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں جو ہے وہ اولاد کی نعمت عطا کی. آپ جانتے ہیں کہ اولاد جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے. ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو باپ کبھی جو برداشت نہیں کر سکتا, ماں تڑپ جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس اولاد کی قربانی پروردگار عالم مانگ رہا ہے. ایک تو مشکل سے اولاد ملی, اب قربانی کا مطالبہ کہ تم ہماری راہ میں اسے جو ہے وہ قربان کرو. خواب دکھلایا گیا, خواب میں شیطان آیا کہ یہ کیا خواب ہے, ارے کوئی اولاد کو ذبح کرنے, قتل کرنے کی بات کرتا ہے, یہ کوئی خواب تھوڑی نا ہے. اس طریقے سے جناب ابراہیم تردد کا شکار ہوئے, کیونکہ شیطان بھی اس میں شامل ہوا. مگر جو نبیوں کو خواب دکھایا جاتا ہے تو وہ حقیقی خواب ہوتا ہے, ہمارا اور آپ کا خواب نہیں کہ صبح دیکھا, شام دیکھا, کیا نہیں دیکھا, پھر تعبیر پوچھنے لگتے ہیں, تعبیر پوچھ کے پریشان کرتے ہیں. دیکھتے بھی ہیں تو ٹھیک, نہیں دیکھتے تو بنا کے پوچھتے ہیں.
خواب کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا جنت میں جا رہا ہوں، میں دیکھا ہی نہیں ہوگا کبھی جنت، مگر وہ جنت میں جا رہے ہیں. تو کبھی کبھی خواب سچ بھی پوچھتے ہیں، کبھی جھوٹ بنا کے بھی پوچھتے ہیں. بہرحال جناب ابراہیم کو خواب میں آیا، ایک روز دیکھا تردد کا شکار ہوئے، دوسرے روز دیکھا، پہلا دن جو ہے یوم ترویہ کہلایا، سوچ و وچار کا دن. اس کے بعد جو ہے وہ عرفہ کا دن تھا، اور تیسرا دن جو ہے وہ یوم نہر کہلایا، جس دن آپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے آپ اپنے بیٹے کو لے گئے اور ذبح کرنے کا پورا ارادہ کر لیا. اور پھر چھری کا حال یہ تھا کہ چھری اتنی دھار تھی، واقعی اگر اس سے گلا کاٹا جاتا تو ذبح ہو جاتا، مگر پروردگار عالم کو منظور نہیں تھا. چھری کی دھار ہے، مگر حکم پروردگار عالم کا ہے. دھار تو چھری کی ہے، مگر چھری کی استطاعت نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چل جائے. چاقو کی چھری کی حیثیت نہیں تھی، یہ مجال نہیں تھی. اسی طریقے سے جناب ابراہیم کے ساتھ ایک واقعہ اور پیش آیا تھا کہ نار نمرود میں جب ڈالا گیا تو آگ کا حال یہ تھا کہ اگر ہم اس میں ڈالے جاتے تو شاید جل بھن کر جو ہے ہمارا خاکستر بھی شاید نہیں ملتا. یہ پوزیشن تھی اس آگ کی، مگر اس آگ کی تپش کو پروردگار عالم جانتا تھا. پروردگار عالم کے حکم کا منتظر تھا وہ آگ، کہ اگر پروردگار عالم کہے گا تو جلاؤں گا، اور نہیں کہے گا تو بالکل میری مجال نہیں ہے کہ میں جلاؤں. اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ کسی کا حکم نہیں چلتا. اس آگ نے وہاں کرشمہ دکھایا تھا جناب ابراہیم کے ساتھ، اور یہاں پر یہ چھری کرشمہ دکھا رہی ہے جناب اسماعیل کے ساتھ. پروردگار عالم نے جو حکم تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ، بس ہمیں یہ دیکھنا تھا، ہم نے دیکھ لیا، اب امتحان میں ہم نے پاس کر دیا انہیں. یہی تو ہمیں دیکھنا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر اپنی محبوب ترین چیز، اپنی قیمتی عزیز ترین چیز کو راہ خدا میں خرچ کر دیں. یہی بڑی قربانی ہے، یہی بڑا امتحان ہے، اور یہ بڑے امتحان کی کامیابی ہے. ہم نے جاؤ انہیں کامیاب کر دیا، یہ پاس ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت سے جناب جبریل نے جو ہے دمبا لایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ذبح ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلا تو آج تک اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ بڑی چیز ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے. ہم سے وقت کی قربانی نہیں ہو پاتی. اگر ہم دین سیکھنے کے لیے اگر ہم سے وقت مانگا جائے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. انہوں نے اولاد کی قربانی دی تھی، بہت بڑی چیز دی تھی، بہت بڑی قربانی پیش کی تھی. خود اپنے آپ کی قربانی دی تھی. اللہ کا کلمہ بلند کیا اور اس کے جرم میں آپ کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. آزادی تھی، کوئی کسی کو مانے، کوئی ایک خدا کو مانے، کوئی ہزار خدا کو مانے، آزادی تھی. مگر آپ نے ایک خدا کو مانا اور اس کے بعد جو اس پر جمے رہے، اور عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر آپ کو آگ میں ڈالا گیا.
مگر اللہ تبارک تعالیٰ جسے خدا اللہ رکھے اسے کون چکھے. پروردگار عالم نے کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو امتحان میں پاس کیا اور اس کے بعد آپ کی ان تمام اداؤں کو قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے کہ یہ ہیں خلیل, یہ ہیں جناب ابراہیم, یہ ہیں ان کی قربانیاں, یہ ہیں ان کے کارنامے, یہ ہیں ان کی خدمات, یہ ہیں ان کی قربانیاں. آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایما پیدا, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ بڑی چیز ہے, کسی کسی کو میسر آتی ہے, کسی کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے, کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. تو جناب ابراہیم کی وہ قربانی جو جناب اسماعیل نے پیش کی تھی. تو باہر کا مائک چالو کیا جائے گا وقتی طور پر نماز کے لیے, تو آپ حضرات اپنے اپنے گھروں سے اپنی سہولت کے حساب سے مصلی وغیرہ لیتے آئیں. تو یہ بڑی قربانی جناب ابراہیم نے دی تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے جو ہے رائج کر دیا گیا. تو اس قربانی کو ہم اور آپ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے قربانی کا تو ذکر کر دیا, تو یہ قربانیاں کیا ہے؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ یہ قربانیاں کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ جد امجد, تمہارے باپ تمہارے والد جناب ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے, آدمی مفاد دیکھتا ہے, اپنا فائدہ دیکھتا ہے, آدمی تجارت کرتا ہے تو فائدہ دیکھتا ہے, دنیاوی فائدہ. صحابہ اکرام بھی آخرت کے فائدے کے چاہنے والے تھے, اخروی فائدے کے طلبگار تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ ہم کوئی کام کریں تو اس کا فائدہ کیا ملے گا, وہ بھی تو ہونا چاہیے, اس کا رزلٹ بھی تو ہونا چاہیے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ٹھیک ہے, اس میں ہمارا کیا, ہمیں کیا ملے گا, ہمارا کیا فائدہ ہے قربانی کر کے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکیاں ملے گی. آسمان کے تارے ہم گن سکتے ہیں, سر کے بال ہم گن سکتے ہیں, نہیں گن سکتے, ان گنت ہے, لا تعداد ہے, کوئی حد نہیں ہے ان کی, لا تعداد ہے. یہ اس طریقے سے جس جانور کو قربان کیا جا رہا ہے اس کے بدن میں جتنے بال ہوں گے ان تمام بالوں کے برابر پروردگار عالم نیکی عطا فرماتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ فقط ذبح کرنا اور گوشت کھانا مقصد نہیں ہے, اس سے کچھ اور ہی مقصد ہے. فلسفہ قربانی, ہم اپنی عزیز ترین چیز کو بڑے قیمتی پیسے خرچ کر کے ہم نے راہ خدا میں اس کو جو ہے وہ قربان کیا ہے, بڑی جو ہے وہ دل لگی کے ساتھ اور بڑے دل پر پتھر باندھ کر ہم نے کیا یہ کام, قربان کیا. پیسہ بہت عزیز ہے ہمیں, اور پیسے کے عوض جو چیز خریدی جاتی ہے وہ بھی عزیز ہوتی ہے. ان عزیز چیزوں کو ہم راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں, بڑی قربانی ہے. اگر بندہ سمجھ لے تو, ریاکاری نہ ہو تو, دکھاوا نہ ہو تو, خلوص شامل ہو تو قربانیاں کام آئے گی, یقیناً کام آئے گی. تو ہر بال کے بدلے جو ہے وہ نیکیاں. اور پھر حضور علیہ السلام نے جناب فاطمہ سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم جانور کے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ, دیکھو جانور جب ذبح ہو تو کھڑے ہو جاؤ وہاں پر. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے, کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہے نا, جب ذبح ہوگا تو جانور یہاں پر ذبح ہونے ہی والا ہے, اور جو ہی ذبح ہوا خون کا ایک قطرہ بہنے سے پہلے جس نے قربانی کی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے یہ, بہت بڑی چیز ہے یہ سمجھنے کی ہے یہ چیز. یہ فلسفہ قربانی کا ہے. وہاں جانور کا ایک خون ایک قطرہ بہ رہا ہے زمین پر, اور اللہ تبارک تعالیٰ قربانی کرنے والے کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے, اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. شان سے قربانی پیش کی جائے, کنجوسی نہیں, شان سے اللہ کی راہ میں اللہ کے حق کو ادا کیا جائے, اور پھر اس کے بعد قربانی کو پیش کی جائے, شان کے ساتھ پیش کی جائے. حالات جیسے بھی ہوں, اگر ہم نے اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کیا تو اللہ پیدا فرمائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ راہ پیدا فرمائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ استقامت ہو ہماری نیت میں, خلوص ہو ہماری نیت میں. پھر حدیث پاک میں وعید ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اور پھر وہ قربانی نہ کرے, استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے, تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. وہیں رہے تو اچھا ہے, وہ آئے نہ, ہم اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ہماری رحمتوں کے سائے میں وہ نہ آئے. جس کے پاس استطاعت ہے, پیسے ہیں, حیثیت ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ رونا روتا ہے, تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. وہ دوگانہ پڑھ کے کیا کرے گا؟ ہم اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے, ہم اسے قبول کرنا ہی نہیں چاہتے, جائے وہ.
پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ گوشت پوشت ہڈیاں یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ یہیں کے یہیں رہ جائیں گی. کیا پہنچے گا پروردگار کی بارگاہ میں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو, پرہیزگاری حاصل ہو, پرہیزگاری حاصل ہو. بندہ پرہیزگار بنے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسے اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا, اپنے مقربین میں شامل فرمائے گا, اپنے مقبولان بارگاہ میں شامل فرمائے گا, اس کی ہر دعاؤں کو قبول فرمائے گا. جو شخص تقوی اختیار کرے گا, جو اللہ سے ڈرے گا. یہی ہے عید الاضحیٰ کا پیغام. خلوص اللہیت کے ساتھ آپ قربانی کو پیش کریں, قربانی کو انجام دیں. یہ قربانی بہت اہمیت والی چیز ہے, تو قربانی کو پیش کرنے کی آپ کوشش کریں. جس کو جیسا بھی جو ہے وہ میسر آئے قربانی پیش کرے. اب اس کے بعد جو ہے کچھ اعلانات رہ گئے, میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. وقت بہت ہو چکا ہے اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ تھما ہوا بھی ہے. انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ نماز کھڑی کی جائے گی. میں امید کروں گا کہ آپ صبر و استقامت کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے اور 2-3 منٹ آپ انشاءاللہ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں گے کہ چرم قربانی کا جو معاملہ تھا وہ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر بھی کہیں سے کچھ کوشش کی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کچھ رنگ لائی ہے, تو شاید جو ہے وہ 70-75 روپے میں 80 روپے میں کچھ چمڑے وغیرہ نکلیں, ایسا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. بہرحال تو اب چمڑے کو بھی رائگاں نہیں کرنا ہے, کوشش یہ کی جائے کہ ہم چمڑا بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. جن کو جیسے میسر آئے اپنا اپنا چمڑا جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش فرمائیں. ایک چیز. دوسری چیز, اب یہ چمڑا تو ویسے بھی جو ہے بے قیمت ہے, یہ 60-70 روپے کوئی معنی نہیں رکھتا چمڑے کے لیے. جہاں 1500 روپے جاتا تھا, آج وہ جو ہے اس کا بھی آدھے کا آدھا ہو گیا.